قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا، اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا، اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر لاتا ہے، تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر آتا ہے. ایک طوفان جوش دکھاتا ہے، ایک فتنہ شور مچاتا ہے. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا، اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. یہ بھائی عمران صاحب ہیں، یہ آپ کو نقشہ دکھانا چاہتے ہیں، کچھ باتیں ہیں ان کی، وہ سن لیجیے بات. یہ ورلڈ میپ جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سیدھا ہے، خدا کی قسم 100% غلط ہے. یہ ورلڈ میپ 100% غلط ہے، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی آئے اور مجھے غلط ثابت کرے، میں اس چیز کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے اس کا ٹنگنا غلط ہے. بلکہ صحیح کیا ہے، صحیح اس کا ٹنگنا ایسے ہے. ورلڈ میپ پرنٹنگ از رونگ. اس کی چھپائی کے کارن یہ نقشہ ایسے چھپا ہوا ہے، ایسے ٹانگتے ہیں اس کو. اب دیکھیں یہ پوری زمین ہے، پوری دنیا اس کے اندر دکھائی گئی ہے. اب یہاں پر سبھی علماء حضرات موجود ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو مجھے پکڑ سکتے ہیں. دیکھیے کلام پاک کے اندر ایک آیت ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں. اور یہ بات 1431 سال پہلے کہی گئی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں، اور خود ان کی ذات کے اندر بھی آگے کہا گیا ہے افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا. اب دیکھیے یہ ملک تنزانیہ ہے، ملک تنزانیہ سے لے کر تھائی لینڈ کے شہر پھوکیت تک 18,000 کلومیٹر کی جو سرحدیں ہیں، یہ عربی کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے اور لکھا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربی زبان کے اندر یہ نام ایسے سیدھا ہے. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو ورلڈ میپ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے جو ہمیں آج سے لگ بھگ 7-8 سال پہلے ایک دن ہم دلی میں تھے، وہاں پر ہم نقشے کو دیکھ رہے تھے اور ہمارے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا. ہماری جو زمین ہے نہ یہ آیتاکار ہے اور نہ ہی یہ ورگاکار ہے، اس کا اپنے آپ میں ایک الگ ڈیزائن ہے. میں نقشے کو گھما پھرا کر دیکھ رہا تھا. ایک جگہ جب میں نے نقشے کو گھمایا تو میں نے دیکھا سرحدوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. یہاں سے اس نقشے کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد 4.5 سال تک میرے پاس اتنی ہی تحقیق رہی کہ فنا جگہ پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے. 4.5 سال کے بعد میں ایک دن نقشے کو دیکھ رہا تھا تو مجھے عربی کا حرف را ملا، اور ایسی ہی تلاش کرتے کرتے ایک دن پورا جملہ مجھے زمین پر لکھا ہوا مل گیا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری زمین پر اللہ نے جب اس زمین کو بنایا تو اس زمین کو عربی زبان کے اندر ڈیزائن کیا ہے، اور جملہ ہے محمد رسول اللہ. جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے علماء سے سنا ہے کہ عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن عرش پر نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں. وہ تو صرف حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا، ہماری اوقات کہاں جو ہم عرش پر دیکھ سکیں. لیکن مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. عرش پر عرش والوں کے لیے لکھا ہوا ہے، اور فرش پر فرش والوں کے لیے لکھا ہوا ہے. دیکھیے یہ پوری جو میپ ہے، جب ہم نے اس کو ایسے سیدھا کیا، دیکھیے یہ پوری زمین ہے اور پوری زمین اس کے اندر دکھائی گئی ہے. اب میں آپ کو
دکھانا چاہتا ہوں کہ کن سرحدوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ افریقہ ہے، یہ افریقہ ہے، اور یہ ایشیا ہے، یہ آسٹریلیا ہے، یہ دکشنی امریکہ ہے، اور یہ اتری امریکہ ہے۔ پوری زمین پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ افریقی ملک تنزانیہ ہے، اور ملک تنزانیہ سے ہم نے ان سرحدوں پر اپنا قلم رکھ دیا ہے۔ اور دیکھیے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف جیسی سرحدیں ہیں ویسے ہی ہم اپنا پین چلا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں سے ایسے یہ ہوتے ہوئے، یہ سعودی عرب کے اوپر کو ہوتے ہوئے ایسے یہاں سے ہم آئے، اور پھر یہاں سے ایسے جیسی سرحدیں ہیں ویسے ہم اپنا پین چلا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان، اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تھائی لینڈ کا شہر پھوکیت، یہاں سے لے کر یہاں تک لگ بھگ 18,000 کلومیٹر کی سرحدیں پڑتی ہیں اس پیمانے کے انوسار۔ تو دیکھیے یہ عربی زبان کے اندر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پیش بھی یہ جو میڈاگاسکر ہے یہ تحریری اعتبار سے اس میم کے لیے پیش ہے، اور دوسرے میم پر یہ دوسرا میم یہاں پر ہے، اور اس پر تشدید ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں سرحدوں میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، ایسے ہی سرحدوں کے اندر تشدید بھی بنائی ہے، اور تشدید انٹارکٹیکا پر ہے، یہ تشدید ہے۔ اور درود کے لیے جو ہم سواد لکھتے ہیں ہم ایسے لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر درود کے لیے سواد بھی بنایا، اور وہ یہ ہے جس کو ہم شری لنکا کہتے ہیں۔ یہاں سے یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے اب کہ رسول کیسے لکھا ہے؟ جب جیسے ہم رسول لکھتے ہیں تو ہم ایسے لکھیں گے، لیکن اللہ نے رسول کے 4 حرفوں کو الگ الگ پوری زمین پر بکھیر دیا ہے، اور سائنسی اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے رسول ہیں۔ دیکھیے رسول کا پہلا حرف اللہ نے کہاں پر لکھا ہے؟ یہ ہے، یہ زمین ہے، یہ دیکھو یہ جو زمین ہے، جو ہماری جو لائن ہے یہ کالی، اس کے بیچ میں زمین ہے، ہم نے کٹنگ نہیں کی ہے، بلکہ یہاں پر یہ زمین باریک ہے، اور دیکھو یہ ایسے یہاں پر موٹائی میں آ گئے، اور یہ یہاں تک۔ یہ عربی زبان کے اندر حرف را ہے۔ اب رسول کا دوسرا حرف کہاں ہے؟ دیکھیے یہاں سے چلیے یہاں پر آئیے، دیکھیے یہ پاناما سے لے کر میکسیکو تک کی جو زمین ہے یہ عربی زبان کے اندر پوری کتابت کے ساتھ چھوٹا سین ہے۔ اب رسول کے 2 حرف را یہاں پر ہے، سین یہاں پر ہے۔ اب اس سین کو آپ یہاں سے اٹھائیے ایسے، اور اس کے برابر میں رکھ دیجئے۔ یہ واو ہے، عربی بھاشا کا حرف واو ہے۔ اب یہاں تک را سین واو۔ اب لام کہاں پر ہے؟ لام یہ ہے، یہ ہوا محمد رسول، محمد رسول۔ اب جملہ ادھورا ہے، لفظ اللہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہاں ملا؟ وہ ہمیں یہاں پر ملا۔ یہ آسٹریلیا ہے، اور آسٹریلیا کی سرحدوں میں جیسے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، ایسی ہی آسٹریلیا کی جو سرحدیں ہیں یہاں پر یہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی لگا ہوا ہے جو اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ ہے کنگارو دیپ۔ دیکھیے اب یہاں سے یہاں تک پوری زمین پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں یہ تحریر ملی، یہ تحریر ملنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ایسے یہ تحریر الٹی ہے، اور یہ ڈیزائن جو بنایا ہے یہ نہ کسی ہندو نے بنایا ہے، نہ کسی مسلمان نے بنایا، نہ کسی سکھ، نہ کسی عیسائی نے بنایا ہے، بلکہ پوری زمین کو ہر مذہب کا آدمی یہی مانتا ہے، اور کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب سوال یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اس زمین کو کیسے ڈیزائن کیا ہے، کیا بنایا ہے اس کا۔ اب دیکھیے ایک کہ محمد رسول اللہ،
عربی زبان کے اندر یہ نام ایسے الٹا ہے، پتہ چلا کہ ہم نے اس کو غلط چھاپ دیا ہے۔ زمین کا نقشہ تو صحیح ہے، زمین کا نقشہ تو صحیح ہے، لیکن اس پر جو نام لکھے ہیں ملکوں کے یہ لکھائی غلط ہو گئی۔ جیسے دا ورلڈ میپ، اب یہ ایسے غلط ہوا، اس کو ایسا چھاپو، ایسے نقشہ الٹا ہے۔ دیکھیے اگر ہم یہ نقشہ جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ملک کدھر ہے، کون سا ملک کدھر ہے، تو دشائیں جو ہے دشائیں نہیں بدلیں گی، بلکہ جب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ملک کدھر ہے تو ہم نقشے کو زمین پر پھیلاتے ہیں ایسے۔ اب یہ نقشہ ہم نے یہاں پر رکھ دیا، یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے ادھر دکشن ہے اور ادھر اتر ہے، ادھر پورب ہے اور ادھر پشچم ہے۔ اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ملک کدھر ہے۔ نقشہ جیسا اب زمین پر یہاں پر یہ نقشہ ہے، لیکن جب اس نقشے کو ہم یہاں سے اٹھا کر دیوار پر ٹانگتے ہیں تب یہ نقشہ ایک شو پیس بن جاتا ہے، دشائیں صحیح نہیں بتاتا ہے، دشائیں صحیح نہیں بتائے گا۔ اب ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس نقشے کو جب یہاں زمین پر رکھیں تب تو ایسا ہی رکھا جائے گا جیسا اب رکھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو ہم یہاں سے اٹھا کر، اب ہم اس کو یہاں سے جو اٹھاتے ہیں تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں، دیکھو جیسے گرین لینڈ لکھا ہوا ہے دا ورلڈ میں، اس تحریر کو دیکھ کر ہم اس کو ایسے اٹھاتے ہیں، اور ایسے اس کا اٹھنا غلط ہے، بلکہ جب اس کو دیوار پر ٹانگا جائے تو اس کو ایسے ٹانگا جائے، اور ایسے ہی نقشہ سیدھا ہے۔ اس کے لیے دوسرا ادہرن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ تو ہے تحریری اعتبار سے کہ پوری زمین پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور عربی زبان کا یہ رخ ایسے سیدھا ہے۔ اب دیکھیے پوری زمین، اس کے علاوہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ نقشہ ایسے ہی سیدھا ہے؟ دیکھیے پوری زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور اس کو ایک شکل دی ہے، اس کو ایک شکل دی ہے۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی شکل بنائی ہے، ایک عورت کی شکل ہے، جیسا چہرہ ہمارا ہے، جیسا چہرہ ہمارا ہے ایسے ہی زمین کا چہرہ بھی ہے۔ آنکھ جیسی ہماری ہے ایسی ہی زمین کی آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے، سب پارٹس ہیں۔ اب دیکھیے زمین کا چہرہ کہاں پر ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افریقہ، یہ جو افریقہ ہے، اس افریقہ کا جو مہادیپ ہے اور یہ جو دکشنی امریکہ ہے، یہ اسٹارٹنگ میں دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ یہ چیز جو ہے یہ یہاں سے کٹی ہے، اب اس کو ہم یہاں پر لاتے ہیں تو یہ جڑ جاتی ہے ایسے۔ اور دیکھیے اس میں یہاں پر ایک جھیل آپ کو دکھائی دے رہی ہے، دیکھیے یہ جھیل ہے اور یہ جھیل ہے وکٹوریا، اور دوسری جھیل اس میں یہاں پر ہے چارج جھیل۔ اب دیکھیے میں جس میں نے تصویر دکھائی ہے، میں وہ دوسرا نقشہ نکال رہا ہوں، وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ہے یہ۔ دیکھیے یہ اس کا چہرہ دکھایا ہے، اور یہاں پر دیکھو یہ آنکھ ہے، اور یہاں پر یہ ہم نے اس کا کان بنایا ہے، اور یہ دیکھیے یہ اس کی ناک ہے، اور ناک سے نیچے دیکھو یہ اس کے ہونٹ ہیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ گلے کی ہڈی ہے، یہ تکونی، اور یہ گردن اس کی پیچھے سے کٹی ہوئی ہے، یعنی یہ زمین جو ہے اب ایک لاش کی شکل میں ہے، اس کی پیچھے سے گردن کٹی ہوئی ہے اور یہاں سے اس کا سر کٹا ہوا ہے ایسے، اور یہ اس کا چہرہ ہے، جیسا انسان کا چہرہ ہے ایسے ہی زمین کا چہرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے اس میں آنکھ کیوں لگائی، میں نے اس میں آنکھ کیوں لگائی؟ دیکھو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کیونکہ میں نے نہیں بلکہ قدرت نے اس میں آنکھ بنائی ہے۔ دیکھیے
یہ گلوب ہے اور اس کو ایسے دکھا، مطلب یہ میں نے گھما کے لگوا رکھا ہے اس میں. آپ جب ٹی وی پہ دیکھیں گے تو آپ کو گلوب ایسے دکھایا جائے گا. ایسے یہ غلط ہے. کیوں؟ دیکھو یہ چیز ہے، یہ وکٹوریا جھیل ہے اور یہ وکٹوریا جھیل جو ہے اس کی آنکھ بنی ہوئی ہے اور یہ 4 جھیل جو ہے یہ کان کا سوراخ ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر آنکھ لگائی ہے اور یہاں پر کان کا سوراخ لگایا ہے. یہ نقشہ ایسے سیدھا، یہ تصویر، کیونکہ کسی بھی فوٹو کو جب ہم ٹانگتے ہیں تو ہم یہ بات دیکھیں گے کہ کسی بھی تصویر کو جب ہم ٹانگیں گے تو اس کا چہرہ اوپر ہوتا ہے. کسی بھی فوٹو کو جب ہم دیوار پر ٹانگیں گے تو اس کا چہرہ اوپر ہوتا ہے اور چہرہ اس کا اب سیدھا ہے. دیکھیے ایسے ایسے یہ تحریر بھی الٹی ہے اور یہ تصویر بھی الٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ اور سر یہی چیزیں ہیں اور یہ اوپر ہونی چاہیے ایسے. اس لیے ہم چاہتے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس نقشے کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس کو سیدھا چھاپا جائے. ایسے نقشہ غلط ہے، تصویری اور تحریری دونوں اعتبار سے. نقشہ سیدھا ایسے ہے. اب نقشہ سیدھا ہونے کے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ادہرن ہے، کوئی دلیل ہے؟ ہمارے پاس ہے کہ نقشہ ایسے غلط ہے. اس کو ہم ثابت کرتے ہیں اس سے. دیکھیے یہ ایٹلس ہے، آکسفورڈ اسکول ایٹلس. اس کے صفحہ نمبر 4 پر ہم آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں. دیکھیے یہ تصویر ہے اور یہ لکھا ہے اس پر ایک کلے ٹیبلٹ شوئنگ لینڈ آف ہوڈنگ آف بیبیلون، یعنی مٹی کے ٹکڑوں کی یہ زمین بنائی ہوئی ہے. اور یہ زمین، یہ جو نقشہ ہے یہ 2300 BC یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے بنانے والے نے زمین کی یہ شکل بنائی تھی. اب اس بنانے والے نے بھی اس کو صحیح بنایا تھا اور ایک عورت کی ہی شکل بنائی تھی. ایک عورت کی ہی شکل بنائی اور اس کے پارٹسوں کو جوڑ کر رکھ دیا. اب ہم اس کو الٹا ثابت کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے ہم نے اس کو کمپیوٹر کے ذریعے اس تصویر کو ہم نے یہاں پر لیا. اس تصویر کو ہم نے یہاں پر لیا اور اب دیکھو اس تصویر، یہاں پر دیکھو یہ لائنیں ہیں، جو جوڑ ہیں وہ دکھ رہے ہیں. اب ہم اس کو ایسے کر دیا ہم نے اس کو. دیکھیے اب جو جوڑ ہیں اس جوڑ کو ہم نے الگ کر دیا. کیوں؟ جس سے کہ اس کا چہرہ صاف ظاہر ہو. دیکھیے جس سے کہ اس کا چہرہ صاف ظاہر ہو. اب ہم نے کمپیوٹر کی مدد سے اس کو الگ کرا دیا. دیکھیے جس بنانے والے نے یہ نقشہ بنایا تھا اس نے بھی اسے ایک عورت کی ہی شکل دی تھی. دیکھو یہ اس کی گردن ہے اور یہ ٹھوڈی ہے، یہ اس کی ٹھوڈی ہے اور یہ اس کی آنکھ بنائی ہے اس نے. اس میں دکھایا یہ جو آنکھ ہے یہ وکٹوریا جھیل دکھائی اس نے. اور یہ اس کا ماتھا ہے اور یہ اس کے اوپر جو ہے یہ اس کے بال دکھائے گئے ہیں اور یہ اس کے سامنے جو ہے یہ ایسے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، جیسے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتا ہے کوئی. اب یہ ایک تصویر ہے. اب یہ تصویر ایسے سیدھی ہے یا ایسے سیدھی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں اس میں اور ثبوت ملتے ہیں کہ نقشہ سیدھا ایسے ہی ہے. نمبر 1، اس پر انگلش کی جو رائٹنگ ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن ایک ثبوت آج بھی موجود ہے. آپ اس ایٹلس میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے اس کی گردن پر، دیکھیے اس کی گردن پر اس جگہ پر
68320 लिखा हुआ है, 68320 लिखा हुआ है और बहुत बारीक लिखा हुआ है। अब उसको हमने उस बारीक जो अंक लिखे हुए हैं उन पर हमने कलम चलाया है 68320। अब ये तस्वीर भी ऐसे सीधी है और ये अंक भी ऐसे सीधे हैं, ऐसे ये तस्वीर भी उल्टी है और ये अंक भी उल्टे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मैथ को सीधा किया जाए, मैथ को समझा जाए, किस भाषा में मैथ को डिज़ाइन किया गया है। ये हमारा दावा है कि पूरी ज़मीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। कोई हमें, अगर कोई आदमी, बहुत से लोगों का ख्याल है, कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बिल्कुल गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मान लीजिए ओ है, ओ में हम जीरो की कल्पना कर सकते हैं, क्यू की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ओ में हम जेड की कल्पना नहीं कर सकते, ओ में हम जेड की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमने साबित किया है कि पूरी ज़मीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और पूरी ज़मीन एक औरत की पिक्चर है। दोनों एतबार से नक्शा ऐसे सीधा है, इसलिए नक्शे को सीधा छापा जाए। ये ऐसे इसकी छपाई गलत है और ऐसे इसकी छपाई सीधी होगी। इसलिए हमारी अपील है कि नक्शे को समझा जाए और इसको सही छपवाने में मदद की जाए। ये साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख दो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ पे अफ्रीका लिखा हुआ है, ये ए इधर आएगा, अफ्रीका यहीं पर लिखा जाएगा, लेकिन चेंज किया जाएगा जिससे इसकी तहरीर और तस्वीर दोनों सही हो जाएंगे। तस्वीर तो सही है, बताइएगा। कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। तुम आओ फर्ज बुलाता है, दुनिया में तगय्युर आता है। तुम आओ फर्ज बुलाता है, दुनिया में तगय्युर आता है। एक तूफान जोश दिखाता है, एक फितना शोर मचाता है। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। हम लोग अभी आजाद नहीं, ज़हनों की गुलामी बाकी है। हम लोग अभी आजाद नहीं, ज़हनों की गुलामी बाकी है। तकदीर की शफ़क़त से हासिल तदबीर की खामी बाकी है। तकदीर की शफ़क़त से हासिल तदबीर की खामी बाकी है। सीनों के हरम चूने हैं अभी उम्मीदों से आबाद नहीं। चेहरों की चमक एक धोखा है, कोई भी जवानी शाद नहीं। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। मग़रिब के उसूलों के बंधन अफसोस न अब तक टूट सके। मग़रिब के उसूलों के बंधन अफसोस न अब तक टूट सके। हमको होना मश्क भिखारी है, मुश्किल है कि आदत छूट सके। हमको होना मश्क भिखारी है, मुश्किल है कि आदत छूट सके। कब बोया अपना बीज कोई जो नम पाए और फूट सके। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। तक़लीद के ऐसे खूगर हैं, आजाद रवि से डरते हैं। तक़लीद के ऐसे खूगर हैं, आजाद रवि से डरते हैं। अग़यार लकीरें खींच गए, हम लोग फकीरी करते हैं। अग़यार लकीरें खींच गए, हम लोग फकीरी करते हैं। मेहनत से कमाई की न कभी खैरात से झोली भरते हैं। ए कौम अगर तुम साथ न दो तो तन्हा हमसे क्या होगा। ए कौम
قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. وہ دور غلامی بیت گیا ملت کی خودی کو پیس گیا. وہ دور غلامی بیت گیا ملت کی خودی کو پیس گیا. ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر کر جیت گیا. ہم جیت کے بازی ہار گئے اور دشمن ہر کر جیت گیا. ایسے میں گو مایوس نہیں بڑھنے کی ہمت کرتے ہیں پر آپ سے بھید چھپائے کیا دل بیٹھ نہ جائے ڈرتے ہیں. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. زندہ جو فرنگی حکمت کا 2 صدیوں میں تعمیر ہوا. زندہ جو فرنگی حکمت کا 2 صدیوں میں تعمیر ہوا. اب اس پہ سنگی پہرے ہیں یہ ایک اٹل تقدیر ہوا. اب اس پہ سنگی پہرے ہیں یہ ایک اٹل تقدیر ہوا. ہم اس کے نگہباں ہیں خود ہی ہم آپ ہی پہرے دار اس کے. ہم اس کے پجاری ہیں اب تک وہ جا بھی چکے معمار اس کے. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. افرنگ نے جانے سے پہلے یا انڈے بچے دے ہی دیے. افرنگ نے جانے سے پہلے یا انڈے بچے دے ہی دیے. باطل نے وراثت بھی چھوڑی اور ساتھ ہی وارث چھوڑ دیے. باطل نے وراثت بھی چھوڑی اور ساتھ ہی وارث چھوڑ دیے. باہر کے فرنگی بھاگ چکے اب گھر کے فرنگی باقی ہیں. قرآن کے تھے جو لوگ امی وہ کفر کی میں کے ساقی ہیں. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. جس دین پہ اپنا ایمان ہے اس دین کی یہ تذلیل کرے. قرآن کے حقائق کو ظالم تعویلوں سے تبدیل کرے. کیا ہم یہ سہ بھی سکتے ہیں کیا ہم چپ رہ بھی سکتے ہیں. اب ملت احمد مرسل کو ان باطل کے معماروں کی تعمیروں سے ٹکرانا ہے طوفانوں سے لڑ جانا ہے. اے ملت احمد مرسل تم ایک قوت تھے کیا بھول گئے. تم طاقت تھے تم جرت تھے تم ایک پرجوش شجاعت تھے. تم عظمت شوکت عفت تھے تم رحمت راحت شفقت تھے. تم ایک باروب شجاعت تھے تم عظمت انسانیت تھے. اب اتنی بات بتاؤ تم کیا عذر تراشو گے اس دن جب حشر میں پوچھا جائے گا کیا اپنے قوا سے کام لیا. جب کفر سے دی کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا. تھا پاس خزانہ قوت کا وہ کس مقصد پہ صرف کیا. اس وقت کہو گے کیا بولو ہر عذر کو کانٹے پر تولو. اس وقت کہو گے کیا بولو ہر عذر کو کانٹے پر تولو. اس وقت کہو گے کیا بولو آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر آتا ہے. تم آؤ فرض بلاتا ہے دنیا میں تغیر آتا ہے. ایک طوفان جوش دکھاتا ہے ایک فتنہ شور مچاتا ہے. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے کیا ہوگا. اے قوم اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا ہم سے